الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں؟ خرجو جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف حذر الموت اور جو موت سے بچنے کے لیے۔ فقال لهم اللہ موتو، اللہ نے ان سے کہا موتو مر جاؤ، ثم احیاہم پھر انہیں زندہ کیا، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں کے اوپر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض تابعین سے کئی روایتیں نقل کی، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بنو اسرائیل کے لوگوں کا ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود یا تو کسی دشمن کے مقابلے سے کترا کر اپنے گھر بار چھوڑ گئے، یا طاعون کی وبا سے گھبرا کر نکل کھڑے ہوئے۔ جب یہ اس جگہ پہنچے جسے پناہ گاہ سمجھتے تھے تو اللہ کے حکم سے موت نے وہیں ان کو آ لیا۔ بعد میں جب وہ بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے تو حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وہ ان ہڈیوں سے خطاب کریں، اور ان کے خطاب کے بعد وہ ہڈیاں پھر سے انسانی شکل میں زندہ ہو کر کھڑی ہو گئیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہ قصہ موجودہ بائبل میں بھی مذکور ہے، اس لیے کچھ بعید نہیں کہ یہ واقعہ مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ذریعے مشہور ہو گیا ہو۔ واقعے کی یہ تفصیلات مستند ہوں یا نہ ہوں، لیکن اتنی بات قرآن کریم کے صاف اور صریح الفاظ سے واضح ہے کہ ان لوگوں کو حقیقی طور پر موت کے بعد زندہ کیا گیا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، فرمایا کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدرجہ بہتر ہو جائے، اضعافا دگنا، کثیرا زیادہ ہو جائے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی وسعت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لٹایا جائے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں؟ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں۔ قال هل عصیتم من کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، قال، تو جو نبی ہم نے مقرر کیا انہوں نے فرمایا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو؟ قالوا، تو وہ کہنے لگے وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، بھلا ہمیں کیا ہو جائے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، اپنے بچوں سے جدا کیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان کے اوپر جہاد کو فرض کیا گیا، تولوا، تو انہوں نے پیٹھ پھیر لی، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے میں تھے ان میں سے جنہوں نے ان کے اوپر لفظ کے اوپر لبیک کہا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں نبی سے مراد حضرت سموئیل علیہ السلام ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 350 سال بعد پیغمبر بنائے گئے۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان عمالقہ سے جہاد کرنے کی دعوت دی تھی جو بنی اسرائیل کے وطن فلسطین پر قابض ہو گئے تھے، مگر بنی اسرائیل نے انکار کر دیا۔